موجودہ نظام تباہ ہو چکا ہے، اس سسٹم میں مسائل حل نہیں ہو سکتے، سسٹم ریسیٹ کیے بغیر بہتری نہیں آئے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا ملک کی پہلی اکنامک سمٹ سے خطاب، کہا نئے انتظامی یونٹ یا صوبے ہی اس مسئلے کا حل ہیں، نئے یونٹس نہ بنے، نئی لیڈرشپ نہ آئی تو کام نہیں چلے گا۔ آبادی ٹائم بم ہے لیکن اسے روکنے کی کوشش کوئی نہیں کرتا، نوجوان اپنا حق مانگ رہے ہیں، لیپ ٹاپ سے نوجوانوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا، یہ کاکروچ اکٹھے ہوئے تو سب الٹ دیں گے، خدارا سیاستدان اپنے خلافات کو بھلا کر ملک کا سوچیں۔ سیاستدان نظام ٹھیک نہیں کریں گے تو فیلڈ مارشل کی محنت کا کوئی فائدہ نہیں، نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو بہتری کا امکان بھی نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا فیلڈ مارشل نے بارہا کہا کہ جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے، نظام کو بہتر بنانے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی کو بھی اکٹھا ہونا چاہیے، بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے فیصلہ عدالتیں کریں گی، حکومت مدت پوری کرے گی، وزیر داخلہ رہوں گا، وزیر خارجہ نہیں بنوں گا۔ اکنامک سمٹ نے انتظامی یونٹ بنانے کی حمایت کر دی، چیئرمین یونائٹڈ بزنس گروپ ایس ایم تنویر نے کہا سسٹم میں غلطیاں ٹھیک کرنا ہوں گی، ہم پر ہاتھ رکھیں برآمدات دگنی کر دیں گے، پاکستان 200 ارب ڈالر برآمدات کی صلاحیت رکھتا ہے۔ معروف قانون دان احسن بھون نے کہا ہمارا آئین نئے صوبے بنانے کی اجازت دیتا ہے، کسی علاقے کو وفاقی علاقہ قرار دے سکتے ہیں، صوبوں کی حدود تبدیل کر سکتے ہیں۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ عامر محمود کی ہڈوین کو صوبہ بنانے کی تجویز، پاکستان اکنامک سمٹ سے خطاب میں کہا پنجاب آبادی کے لحاظ سے دنیا کے 180 ممالک سے بڑا ہے، اسی لیے گورننس کے مسائل کا شکار ہے، موجودہ رفتار سے ملک کا مستقبل روشن دکھائی نہیں دیتا۔ محسن نقوی نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب بہترین کارکردگی دکھائی۔ آزاد کشمیر الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی، بلاول بھٹو کا مظفر آباد میں دو ٹوک اعلان، بولے کشمیر کا فیصلہ صرف کشمیری عوام کریں گے، الیکشن کا فیصلہ بلٹ نہیں بیلٹ سے کریں، ووٹ کی چوری نہ چھپائی جائے، عوام کو حاکمیت سمیت تمام حقوق دلائیں گے، کشمیر میں امن اور انصاف چاہتے ہیں، الیکشن کے بعد آئینی کنونشن بلائیں گے۔ لاہور میں ایک خاندان پر قیامت ٹوٹ پڑی، باغبان پورہ میں 3 منزلہ مکان گر گیا، ایک ہی خاندان کے 11 افراد جاں بحق، 6 زخمی، خستہ حال مکان میں 3 بھائی مقیم تھے، سالگرہ کے لیے بہن بھی آئی ہوئی تھی، تینوں چھتیں ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھیں، جاں بحق 11 افراد کی نماز جنازہ ادا مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، زخمیوں کے بہترین علاج کا حکم۔ ہمارا گھر اجڑ گیا، پورا خاندان ختم ہو گیا، غم زدہ بھائی کی دہائی، عینی شاہد کے مطابق چھت گرتے ہی ہر طرف چیخو پکار مچ گئی، اہل محلہ ملبہ ہٹانے کے لیے دوڑ پڑے، ڈی جی ریسکیو رضوان نصیر نے کہا تنگ گلیوں کی وجہ سے آپریشن میں مشکلات کا سامنا رہا، ایک کمرے کے گھر پر 3 منزلہ عمارت تعمیر تھی۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات، سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، محسن نقوی نے کے پی اور بلوچستان میں امن و امان پر بریفنگ دی، دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر بھی بریفنگ دی، صدر مملکت نے کہا پوری قوم سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ سعودی وزیر دفاع شاہزادہ خالد بن سلمان کا ہنگامی دورہ امریکہ، صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس سے اہم ملاقاتیں، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور ایران پر مشاورت، سعودی وزیر دفاع نے ولی عہد شاہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی پیغام امریکی قیادت تک پہنچایا، خالد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب ایران کے ساتھ کشیدگی میں کمی چاہتا ہے، ایران نواز عراقی ملیشیاؤں نے ریڈ لائن پار کی اس لیے جواب دیا۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی مزید بڑھ گئی، مصر کی بندرگاہوں پر ڈرون حملہ، 2 جہازوں میں آگ بھڑک اٹھی، امریکی گیس ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا، ایران کا مزاحمت جاری رکھنے کا اعلان۔
عراق میں حملہ سعودی عرب کا حق دفاع ہے، ترجمان دفتر خارجہ کی سعودی عرب پر حملے کی شدید مذمت، امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ مذاکرات پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے سفارتکاری ہی مسائل کا واحد حل ہے۔ پاک کویت دفاعی معاہدہ پاک سعودی معاہدے سے مختلف ہے، اردن اور بحرین کے ساتھ بھی مضبوط دفاعی تعاون موجود ہے۔ ایران کے 9 شہروں پر امریکی فوج کے شدید حملے، وہ شہر بندر عباس اور کشم جزیرے میں خوفناک دھماکے، آبدان، ابو موسیٰ اور کیش کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حملے مشرق وسطیٰ میں امریکی اڈوں پر حملوں کا جواب ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایران پر حملے 2 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کی بحری ناکہ بندی مزید سخت کر دی، 20 تجارتی جہاز واپس موڑنے کا دعویٰ۔ ایران کا اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملہ، پاسداران انقلاب کے مطابق 3 امریکی F-35 طیارے تباہ اور 3 کو نقصان ہوا۔ کارروائی میں متعدد امریکی افسران سمیت تکنیکی اور امریکی ملٹری بیس کی دیکھ بھال کا عملہ بھی مارا گیا۔ ایران کا آبِ ہرمز بند رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو سخت وارننگ، کہا امریکی فورسز کو نشانہ بنایا تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروہوں کے خلاف مزید کارروائیاں بھی زیر غور۔ ایران کے حمایت یافتہ مسلح ملیشیا گروپس دنیا کے لیے کینسر ہیں۔ ایران جنگ پر امریکی قیادت میں شدید اختلافات، NBC نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ شدید برہم، قومی سلامتی کے اجلاس میں شدید غصے کا اظہار کیا۔ جوہری پروگرام، آبِ ہرمز اور میزائل خطرات پر اتفاق رائے نہ بن سکا۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں پھر بڑھنے لگیں، برنٹ کروڈ $92 فی بیرل سے تجاوز کر گیا، WTI $85 سے زائد قیمت پر ٹریڈ ہونے لگا، اماراتی ماربن $88 فی بیرل پر آ گیا۔ بحری راستوں پر خطرات بڑھ گئے، سعودی عرب نے عالمی اتحاد کے لیے رابطے تیز کر دیے، مقصد بحیرہ احمر میں جہاز رانی کا تحفظ ہے، سعودی عرب کی درجنوں ملکوں سے بات چیت جاری۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان برف پگھلنے لگی، مظفر آباد میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی ملاقات، سیاسی کشیدگی کے خاتمے اور آئندہ الہ عمل پر مشاورت، دونوں جماعتوں کے رہنماؤں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا، سیاسی بیان بازی اور لفظی جنگ کے خاتمے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور۔ آزاد کشمیر اسمبلی میں ٹروتھ کمیشن بنانے کی قرارداد منظور، رپورٹ آنے تک احتجاج ختم کرنے اور شرپسند عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی سفارش، شہید پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا۔ پاکستان کو سعودی عرب سے بڑا مالی ریلیف، $5 ارب کا قرض 3 سال کے لیے رول اوور، سعودی ڈپازٹس $8 ارب تک پہنچ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق $5 ارب رول اوور کرنے سے فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا، سعودی ادائیگی میں بھی نمایاں کمی آ گئی۔ مانسون کا 5واں سپیل، لاہور میں کہیں ہلکی کہیں موسلادھار بارش، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ٹریفک کی روانی متاثر، محکمہ موسمیات کا الرٹ، پنجاب اور KP میں آج اور کل شدید بارشوں کی پیش گوئی، اسلام آباد، راولپنڈی، پشاور، لاہور، گوجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور فیصل آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، مری، گلیات، کشمیر اور بلائی KP میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ دریاؤں میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی، گڈو بیراج پر ایک ہی روز میں 42,819 کیوسک اضافہ، حفاظتی بندوں پر دباؤ بڑھ گیا، ہیڈ پنجنت پر زمینی کٹاؤ، سرور آباد کی بستی کا ایک بڑا رقبہ دریا برد ہو گیا، آبادیوں کی منتقلی جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کی ترقی کا عزم، کہا اللہ کے فضل سے ترقی کا سفر کوئی نہیں روک سکتا، پنجاب میں آج جرائم کم ترین سطح پر ہے۔ مریم نواز کی لیڈی پولیس افسران کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں شرکت، پریڈ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے 7 اضلاع میں گرین بس سروس کا افتتاح بھی کیا، کہا گرین بس سے عوام کو بہترین سستی اور معیاری سفری سہولت میسر آئی۔
پاک بحریہ کا بروقت کامیاب آپریشن، شمالی بحیرہ عرب میں پھنسے 19 ماہی گیر بحفاظت ریسکیو، PNS تیمور نے امدادی کارروائی انجام دی۔ ماہی گیر کشتی گوادر سے 120 ناٹیکل میل جنوب میں انجن کی خرابی کے باعث پھنس گئی تھی۔ پاکستان کے لیے خوشخبری، ارشد ندیپ نے جیولن تھرو کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ بھارت کے نریش چوپڑا اور شری لنکا کے رامیش بھی فائنل میں پہنچ گئے۔ گولڈ میڈل کا مقابلہ کل ہوگا۔ صوفی شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کا دوسرا روز، ملک بھر سے عقیدت مندوں کی آمد جاری۔ شاہ لطیف ادبی کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا۔ چہلم حضرت امام حسین پر سیکیورٹی انتظامات کے لیے فوج اور رینجرز کی تعیناتی کی منظوری۔ پنجاب بھر میں فوج اور رینجرز تعینات کی جائیں گی۔ فوج اور رینجرز چہلم سے ایک دن پہلے لاہور سمیت پنجاب بھر میں پہنچ جائیں گی۔ پاکستان شوبز انڈسٹری سوگوار، معروف اداکار اور موسیقار خالد نظامی انتقال کر گئے۔ انکل عرفی اور انکہی سمیت کئی یادگار ڈراموں میں فن کے جوہر دکھائے۔ اور ایکشن فلموں کے بیتاج بادشاہ آرنلڈ شوارزنیگر 79 برس کے ہو گئے۔ ٹرمینیٹر سیریز کی یادگار کردار نے انہیں دنیا بھر میں مقبول بنایا۔